اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا ترجمہ۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے، أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ، جس نے تمہارے کان بنائے، وَالْأَبْصَارَ، اور تمہاری آنکھیں بنائی، وَالْأَفْئِدَةَ، اور دل بنائے، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت کم تم شکر گزار ہو۔ آیت نمبر 78، پارہ نمبر 18، سورۃ المؤمنون۔ جو لوگ اللہ اور اس کی آخرت اور اس کے بعد اٹھ کر حساب دینا، پھر جنت جہنم تمام چیزوں کے منکر ہیں، اللہ اپنی توحید کی وہ دلائل اور دلیلیں پیش کر کے مسلمان کو اور عام انسان کو سمجھا رہے ہیں۔ اللہ نے ایک چیز ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کو قوت سامعہ کہتے ہیں، جو سنتے ہیں۔ اور قدرت کا یہ نظارہ ہے کہ آپ کا 100 رشتہ دار ہے، جب بھی آپ ہیلو کریں گے تو تقریباً آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کون ہے۔ جب آپ قرآن کی آیت سنتے ہیں تو آپ کے کانوں میں عجیب قسم کا نور داخل ہو رہا ہوتا ہے۔ اذان آپ سنتے ہیں، آپ کے کانوں میں عجیب قسم کا نور داخل ہو رہا ہے۔ لبیک کی آوازیں آپ سنتے ہیں، آپ کے کانوں میں عجیب نور حاصل ہوتا ہے۔ جب آپ کوئی بھی اللہ کا اسماء الحسنہ سنتے ہیں، کوئی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، آپ کے آنسو آ جائیں، آپ کا دل نرم ہو جائے، مگر اس کی بنیاد سماعت ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اور جو بیچارہ بہرا ہوتا ہے وہ تو لوگوں کو دیکھ کر ہی ہنسے گا یا روئے گا، اس کو ان چیزوں کا تلذذ اور لذت نہیں ہے۔ یہ جو قوت سامعہ ہے نا، اس کا معتدل ہونا بہت اللہ کی نعمت ہے۔ آپ اس کے علاوہ میں ڈھول اور باجے اور گانے اور مزامیر، ان کی آوازیں سنیں تو آپ کہیں گے کیا مصیبت آ گئی، لیکن آپ ایک قاری کی آواز سنیں، بے شک اس میں ڈیک لگے ہوں، ساؤنڈ لگے ہوں، آپ کے دل میں، کان میں جو آواز جاتی ہے، اس آواز کا اندر داخلہ، اس ٹائم میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، تو یہ ایک اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ یہ کان ذرا سا خراب ہوتا ہے نا، یا اس میں درد ہوتا ہے تو یقین کریں رات کو نیند نہیں آتی۔ اگر اللہ نہ کرے اس میں ریشہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ دماغ کو کہاں سے کہاں تک لے جاتا ہے۔ اگر کسی کی الٹی پلٹی آوازیں کانوں میں آنا شروع ہو جائے، اس کی نیند کیا ہو جاتی ہے؟ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ 24 گھنٹے سکون میں ہیں، پھر اللہ یہ آن اور آف کا سسٹم بھی رکھا ہوا اللہ نے۔ رات کو آپ سو جائیں نا، عام جو نارمل آوازیں ہیں وہ آپ کو سنائی نہیں دیتی، اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ اس سسٹم کو اللہ بند کر دیتے ہیں۔ اللہ یہ کہ کوئی دھماکہ ہو جائے، کوئی فائرنگ ہو جائے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن عام روٹین میں جب آپ سو گئے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے آپ کے یہ کانوں کے پردے بھی بڑے معتدل کر دیے ہوتے ہیں۔ تو کان اور کان اور کان، اس کے اندر یہ ہم غور کریں، فکر کریں تو پوری دنیا میں زندگی گزر جائے گی، مگر اس کان کے کمالات کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ہر بندے کے ساتھ اس کے ساؤنڈ لگے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے اس کی قدر پوچھنی ہے تو ان لوگوں سے پوچھیں جو بیچارے بہرے ہیں یا جو بہت کم سنتے ہیں، بہت کم سنتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو بندہ کم سنتا ہے نا، بولتا بھی وہ بڑے دھڑلے سے ہے بعد میں، اور سننے میں بھی اس کو وقت لگتا ہے، جو اس کو سنانے والا بندہ ہوتا ہے اس بیچارے کو بھی عجیب حرکات معلوم ہوتی ہے۔ سنا ہے، نہیں سنا، پوری بات سنی ہے، نہیں سنی، جو کچھ بھی ہے۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کو دیکھو، یہ تمہارا دنیا کا کوئی ڈاکٹر بنا سکتا ہے؟ یہ جو بت تم نے کھڑے ہوئے ہیں جن کو پوج رہے ہو، یا مندر کی تم پوجا کرتے ہو، یہ جا کے کہیں بھی کرتے ہو، یہ کانوں کی طاقت ان سے پوچھ۔ ابصار، نگاہیں، نگاہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ ایک نابینا سے کسی نے یہ سوال کیا کہ اگر اللہ تمہیں نگاہ دے دے، تم دنیا میں کس چیز کو دیکھنا پسند کرو؟ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں اللہ کی کتاب کو دیکھوں۔
اور وہ لوگ جو آج تک قرآن کو نہیں دیکھ پائے، ایسے لوگ ہیں۔ ماں باپ نے بچپن میں دھکے دھکے لگا کے قاری صاحب کے پاس بھیجا ہے، انہوں نے نورانی قاعدہ پڑھ لیا ہے، کہیں سے قرآن 2-4 آیتیں پڑھ لی، اس کے بعد آج تک انہوں نے قرآن دیکھا نہیں ہے۔ ان کے لیے یہ بڑا لمحہ فکری ہے۔ بھائی تمہیں آنکھیں دی، جی آنکھیں دی، تم نے کیا دیکھا اس کے ساتھ؟ اللہ کا حساب آئے گا نا بھائی۔ قرآن دیکھا ہے، مسجد دیکھی ہے، تم نے بیت اللہ دیکھا ہے، تم نے حدیث رسول کوئی دیکھی ہے، تم نے اللہ کی کوئی بات دیکھی ہے، کوئی اللہ کی حدیث قدسی تم نے دیکھی ہے، تم نے کوئی صحابی کا نام دیکھا ہے، تم نے کسی نبی کا نام دیکھا ہے، تم نے سورۃ یاسین کو دیکھا ہے، تم نے سورۃ رحمان کو دیکھا ہے، تم نے سورۃ الواقعہ کو دیکھا ہے، تم نے کسی چیز کو کبھی دیکھا ہے 60-70 سال میں کبھی تم نے دیکھا ہے؟ یہ نہیں دیکھا۔ باقی تمام کتابیں، تمام سلیبس، تمام چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، نہیں دیکھی تو دکھائی گئی ہیں، پڑھائی گئی ہیں، سکھائی گئی ہیں۔ اور معاشرے نے بھی بصارت کو استعمال کرنے کے اوپر کمپیوٹر پہ لگوایا ضرور ہے، آپ کی دینی تعلیم کے علاوہ دنیا کی تعلیم پہ لگوایا ضرور ہے۔ باریک بینی سے آپ نے کپڑے کو دیکھا ہے بہت اچھے طریقے سے، جیولری کو دیکھا ہے آپ نے بہت اچھے طریقے سے، ہر چیز کے اوپر آپ کا ایک مشاہدہ ہے۔ اور دنیا کہتی ہے کہ یار اس کی جو نگاہ ہے نا، یہ جہاں پہ ڈال دیتا ہے نا تو کمال کی ججمنٹ اس کی ہوتی ہے۔ جس چیز کو یہ بندہ ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے اس کو کوئی فیل نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے جو کمپنیاں ہیں اور بڑے بڑے جو بزنس مین لوگ ہیں، ان کے اندر بڑے سمجھدار اور بڑے ماہرین ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یار جس کے اوپر اس کی نگاہ گزر جائے نا ایک دفعہ، بس اس کو چیلنج کوئی نہیں کر سکتا۔ مگر اسی سمجھدار بندے کا یہ جواب آتا ہے جی میں نے آج تک نہیں دیکھا تو قرآن نہیں دیکھا۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جس کو دیکھنا بھی جنت ہے، پکڑنا بھی جنت ہے، پڑھنا بھی جنت ہے، پڑھانا بھی جنت ہے، سننا بھی جنت ہے، سنانا بھی جنت ہے۔ قرآن کا جو ترجمہ ہے وہ چیز جو پڑھی جائے۔ قرآن کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیز جو پڑھی جائے، اور جس کو پڑھا ہی نہیں جاتا اور وہ بار بار کہہ رہا ہے قرآن اور قرآن اور قرآن، کیوں رکھا ہے بھائی؟ کبھی قسم اٹھانی ہو تو قرآن کام آ جائے گا، بچی کی شادی کرنی ہے اس کے سر پہ رکھ دیں گے، اس لیے گھر میں ہم نے کیا رکھنا ہے جی؟ قرآن رکھنا ہے۔ اب بچی کی شادی پہ سر پہ قرآن رکھنا شرک ہے، کیا ہے بھائی؟ اس کی کوئی اصل ثبوت والی بات نہیں ہے۔ اس بیچاری کو پڑھا دو، اس کے سینے میں قرآن ڈال دو، اوپر رکھ کے کیا ہو کہ جی ہم معاہدہ کر رہے ہیں، قرآن میں ہم معاہدہ کر رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں۔ بھائی وہ گواہوں کی موجودگی میں ہو گیا، نکاح کے ذریعے ہو گیا، ایجاب کے ذریعے ہو گیا، مہر کے ذریعے ہو گیا، اب تم کون سا معاہدہ کر رہے ہو؟ نگاہیں بہت بڑی چیزیں ہیں، بہت بڑی چیزیں ہیں، اللہ نے ان کو بڑا بیلنس رکھا ہوتا ہے۔ پورا دن یہ جاگتی ہے، تھکتی نہیں، رات کو یہ سو جاتی ہے، کھلتی نہیں۔ اللہ نے عجیب اس کے اوپر پردے ڈالے ہوئے۔ یہ جو ہماری پلکیں ہیں اور اس طرح آگے یہ پردے ہیں، یقین کرے اگر کسی کا یہ پردہ خراب ہو جائے تو وہ کروڑوں روپے لگا دیتا ہے، مگر اس کا پردہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ کسی انگریز کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی یہ جو ابرویں تھیں یہ ایسی تھی کہ بند ہو جاتی تھی اور کھلتی نہیں تھی، اور کبھی کھل جاتی تو بند نہیں ہوتی تھی۔ وہ میڈیکلی لائن کے اندر اس کو بیلنس کوئی نہیں کر سکا، اور وہ بیچارہ ایسے پکڑ کے رکھتا تھا، یہ پکڑ کے بند کرتا تھا۔ اس کے علاوہ دیکھیں ہم جب چاہیں بند کر لیں، جب چاہیں ہم کھول لیں، اور جس وقت چاہیں جتنا دیکھ لیں، جب چاہیں ہم آنکھیں نیچے کر لیں۔ یہ تمام قدرت کا نظام ابصار پہ ہے۔ کس پہ ہے؟ صحابہ کرام کو جب یہ نگاہ نصیب ہوئی، انہوں نے اللہ کے رسول کا دیدار کیا، قرآن کا دیدار کیا، اولیاء کا دیدار کیا، اصحاب رسول نے ایک دوسرے کا دیدار کیا، اور پھر اس کے اوپر اللہ نے کنٹرول قرآن میں دی ہے۔ اس جگہ نگاہ اٹھا لو، اس جگہ جھکا دو، ادھر کھول لو، ادھر بند کر دو، ادھر دیکھو، ادھر نہ دیکھو، نگاہیں ادھر ادھر نہ موڑو، ایسے دیکھو۔ تو قرآن دیکھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔
غیر محرم عورت کو دیکھنے پہ پابندی ہے، مشرکوں کی تصویریں دیکھنے پہ پابندی ہے، غیروں کے میلے دیکھنے پہ پابندی ہے۔ نگاہ نے بہت کمال کا انقلاب پیدا کیا ہے۔ اس نگاہ کی حفاظت پہ اللہ کے نبی نے جنت کی ضمانت دی ہے، اس نگاہ کی حفاظت پہ۔ یاد رکھیے گا یہ تیر ہے شیطانی، جب یہ چلتا ہے تو باقی تمام اعضاء میں شیطانی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ عورت کو دیکھو یا اس کے حسن کو دیکھو، اور اس کے بعد پھر آپ کے خیالات اور دماغ آپ کا گھومے گا، پورے جسم پہ آئے گا، اور شیطان اٹیک کرواتا 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 زنا پہ لے آئے گا۔ اس کی بنیاد نگاہ ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ نگاہ ہے۔ بہت سے وسوسے اور خیالات اور پریشانیاں ہمارے جوان بچوں کی بد نگاہی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ بد نگاہی، بد نگاہی۔ ایک تو ہم نے یہ رٹا لگایا ہوتا ہے کہ بچہ 27، 28، 29 سال کا ہو تو اس کی شادی کریں گے، اور دوسرا ہم اس کو جناب 12 سال کی عمر سے ہی سوشل میڈیا کا کھلاڑی بنا دیتے ہیں، اور وہ جا کر فحاشی کے میدان میں جب سوشل میڈیا کھولتا ہے اس وقت وہ شادی کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور شریعت کہتی بھائی اس کی شادی فرض ہو گئی ہے۔ کیا ہو گئی ہے اس وقت؟ لیکن ہماری رٹ وہی ہوتی ہے جی اب اوپر آئے، ذرا اور اوپر آئے، یار اس کو پاؤں پہ کھڑا ہونے دو، اس کو کچھ کر کے دکھانے دو، کر کے دکھانے دو۔ اب وہ کیا ہوتا ہے کہ بچے کی جوانی غلط خواہشات کے شکار بن جاتی ہے، اور سوشل میڈیا نے اس کو تباہ کر دیا ہوتا ہے، اور وہ بچہ بہت سی ایسی شرارتوں میں جا کے چلا جاتا ہے کہ جب اس کے جائز حقوق اللہ اس کو دیتے ہیں تو وہ بچہ بہت کمزوریوں اور معاملات کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے آپ کو مال دیا ہے نا، تو بیٹیوں کی شادی، بیٹوں کی شادی بر وقت کریں، اتنے وقت پہ کریں کہ جب وہ 40-45 سال کے ہو جائیں اللہ ان کو 18 سال کا بیٹا ہاتھ میں ہاتھ دے کے چلتا۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اللہ یہ کہ کوئی مجبوری ہے تو الگ بات ہے، لیکن نگاہ جوان بندے کی ٹک جانا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی پاک بیوی اس کے پاس موجود، پاک بیوی اس کے پاس۔ والافئدہ، اللہ نے یہ دل عطا فرمایا ہے۔ دل کا اٹیک ہوتا ہے نا، پورے خاندان میں ایک واویلا ہوتا ہے اور پریشر ہوتا ہے، وہ اٹیک ہو گیا، دوسرا ہو گیا، تیسرا ہو گیا، چوتھا ہو گیا۔ مگر جب دل شیطان کا خیال بیچ میں ڈالتا ہے، زنا کا خیال ڈالتا ہے یہ کہ چلو یار میرا دل کر رہا ہے، میں زنا پہ جاتا ہوں، میں شراب پہ جاتا ہوں، میں حرام پہ جاتا ہوں، میں قتل کرنا چاہتا ہوں اس بندے کو، میرا دل کہتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں جناب اس کا قیمہ کر دوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں اس بندے کی ایسی کی تیسی کر دوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں اس زنا کی اڈے اور میدان اور منڈیوں میں جا کے کیا کر لوں، زنا کر لوں۔ یہ دل جب ایمانی اٹیک ہوتا ہے تو کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ جب جسمانی درد، انجائنا جس کو کہتے ہیں، وہ بھی ہوتا ہے نا، تو بندہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور ادھر سے جناب اس کی اینجیوگرافیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور اندر جا کے اس کی ساری فلمیں اس کو دکھائی جاتی ہیں کہ تیری یہ ناڑ اور یہ تمام چیزیں یہ ٹیڑھی ہیں، یہ بند ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، فلاں ہیں۔ اس کا ایک اندازہ ہے کہ جب تک وہ تسلی اس کو نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اس کے پیچھے لگا، پیسہ بھی، دولت بھی، تمام چیزیں بھی، اور رسک ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا بننا ہے اور کیا نہیں بننا۔ یہ ہمارا جسمانی دل جب بیمار ہو جائے اس کے لیے ہماری تڑپ ہے، اس کے اسپتال بنے ہوئے ہیں، ہارٹ کا اسپتال ہے جی، بہت سی جگہوں پہ مشہور ہے۔ ساری دنیا کے جن لوگوں کے پاس لاکھوں روپے ہے وہ پاکستان میں علاج کرواتے ہیں، جن کے پاس اربوں روپے ہے وہ باہر چلے جاتے ہیں، اربوں روپے ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک دل کی جسمانی نقل و حرکت کے لیے پوری دنیا میں ہلچل مچی ہے۔ دماغ اور دل، ان کے آپریشن بہت ہیوی لیول کے ہوتے ہیں، اور بڑے انسان پریشر میں ہوتا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ نہ کرے یہی دماغ خراب ہو جائے اور یہی دل بگڑ جائے، وہ روحانی مریض بن جائے جی، اس روحانیت پہ ہمارا اسپتال کوئی نہیں، اس روحانیت پر کوئی ہمارا ڈاکٹر نہیں ہے۔ اس روحانیت کے لیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بس اللہ 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 کرنے سے اس دل میں اطمینان آتا ہے۔
اور وہ اللہ والوں کی صحبت میں ہم جا کے بیٹھیں، اور جہاں پہ دل کی روحانی تربیت ہوتی ہے اور دل کو سکون آتا ہے اور دل کو قرار آتا ہے اور دل مطمئن ہو جاتا ہے، وہاں جا کے بیٹھنے سے ہمارے دل کا روحانی علاج ہوتا ہے، اور اصل مقصد دل کا روحانی علاج ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو کئی دفعہ باہر نکالا گیا، چاک کر کے 4 بار زندگی میں آپ کے دل کو باہر نکالا گیا۔ وہ جسمانی مراد نہیں تھی، وہ کیا تھا؟ روحانی دل۔ آپ کا روحانی آپریٹ ہوا، روحانی آپریشن ہوا، روحانیت آپ میں بھر گئی۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کا جو ظاہر مبارک ہے، ظاہری جسم ہے، وہ انسانوں کی مانند لباس، امامہ، ٹوپی، پگڑی، جوتی، موزے، ہر چیز، لیکن آپ کا جو اندرون باطن ہے وہ 100% نورانیت والا ہے۔ کیا ہے؟ آپ اندر سے پورے نور ہیں۔ ہم نور نہیں ہیں، ہم تو کبھی نور بنتے ہیں، کبھی اندھیرا ہو جاتے ہیں، کبھی اجالا ہو جاتا ہے، کبھی ہم فرش پہ ہوتے ہیں، کبھی عرش پہ ہوتے ہیں، کبھی ہمارا ایمان ہمیں ایسے اٹھا لے جاتا ہے، کبھی ایسے گرا دیتا ہے۔ یہ ہماری کیفیات ہے۔ انبیاء جو ہوتے ہیں ان کا باطن صرف نور ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ باطن نور ہوتا ہے، لیکن ظاہری طور پہ وہ بشر ہوتا ہے، لیکن میری اور آپ جیسے نہیں۔ فخر البشر کیا ہوتے ہیں؟ تمام بشر پہ ان کا فخر ہوتا ہے، ان کی صورت مگر ہر گناہ سے پاک ہوتی ہے۔ ہمارے اوپر گناہ کے دبے ہیں، جھوٹ کے دبے ہیں، فراڈ کے دبے ہیں، بددیانتی کے دبے ہیں، حرام کھانے کے دبے ہیں۔ انبیاء ان چیزوں سے کیا ہوتے ہیں؟ پاک ہوتے ہیں۔ اور ان کے نقش قدم پہ جو اولیاء چلتے ہیں نا، آپ ان کی صورت پہ کبھی دیکھا کریں تو نورانیت ان کے چہروں پہ بھر جاتی۔ اس لیے یہ نور و بشر کا سلسلہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ باطن میں بالکل کیا ہے؟ نور ہے۔ آپ کے باطن میں کوئی ظلمت نہیں ہے، جبکہ ہمارا جو باطن ہے وہ بھی ظلمتوں سے بھرا ہوا ہے، اور ظاہر میں جب ہمیں کوئی اٹیک ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے کس طرح بھاگتے ہیں۔ اس لیے افئدہ اللہ نے ہمارا دل بنایا ہے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم شکر کرتے ہیں، بہت کم شکر کرتے ہیں۔ اس لیے کہ کانوں کا شکر یہ نہیں ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کان دیے، یہ شکر نہیں ہے میرے بھائی۔ کان تو بکری کو ملے ہیں کہ نہیں ملے؟ جی، شیر، چیتا، ان کے کان ہیں کہ نہیں؟ ہر ایک کے کان ہیں نا، لیکن اللہ کہتے تم شکر نہیں کرتے، کیونکہ کانوں کا مقصد سننا ہے، اور کیا سننا ہے؟ یہ رپورٹ ہمیں آخرت میں دینی ہے۔ اور اس میں اللہ کا دین سننا یہ شکر ہے، اور دنیا ہی دنیا سننا یہ ناشکری۔ آنکھ، اس کا شکر ہے، کہتے ہیں ہم نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، ہم نے اس آنکھ کو بڑی جگہ استعمال کیا، یہ کیا وہ کیا۔ اللہ کہتے ہیں بھائی میرے دین پہ، میرے قرآن پہ، میری کتاب پہ سماعت، بصارت، دل اللہ کے دین پہ لگے گا تو شکر ہوگا، بے دینی پہ لگ جائے گا تو نہ شکری ہوگی۔ اللہ ہمیں اس کی جسمانی اور روحانی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما۔